بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین۔ ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرے۔ تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہونے کا شکرانہ۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ مسجد میں حاضری کا موقع مل گیا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی فیس اور شکرانہ اس کا یہ کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ فلا یجلس، ایک میں تو حکم دیا فلیرکع رکعتین، اور دوسرے میں فرمایا فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ یہ ایسی سنت ہے جو ہمارے ہاں بہت حد تک متروک ہو گئی کہ مسجد میں داخل ہونا، مسجد کی حاضری، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو کوشش کرنی چاہیے ان سنتوں پہ، اور خاص طور پہ طلباء کو اللہ نے ایک موقع دیا ہوتا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو حدیث بھی پڑھیں سنیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اگر مکروہ وقت ہے، مسجد میں داخل ہو گئے تو مکروہ وقت میں نماز تو نہ پڑھیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ نماز کی جگہ کوئی ذکر کر لیں، کوئی بھی ذکر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ ذکر بھی اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ بعض چیزیں، بعض امور ایسے ہیں جو مستحب ہیں، مسنون ہیں، کوئی واجب یا فرض نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چھوڑنے کے لیے، وہ تو آسانی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرمائی کہ ہم پہ بہت ساری چیزیں واجب نہیں کی، بہت ساری چیزیں فرض نہیں کی تاکہ ہم پر حرج نہ ہو۔ تو اگر کوئی چیز مسنون ہے، مستحب ہے، نفل ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں چھوڑ دیں اس کو، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عرب ممالک میں ماشاءاللہ اس کا بہت اہتمام ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے مذاہب میں تحیۃ المسجد واجب ہے، ان کے ہاں وہ کہتے ہیں جو فرمایا فلیرکع رکعتین، یہ تو حکم ہے، فلا یجلس یہ نہیں ہے کہ مت بیٹھے، حتی یرکع رکعتین، اس لیے ان کے ہاں بہت اہتمام ہوتا ہے۔ جیسے ہی مسجد میں لوگ داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، تو ان کے ہاں یہ ضروری ہے، واجب ہے، تو اس کا اہتمام کیا کریں۔ اور مستحبات میں، نوافل میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ اس کی برکت سے بڑے بڑے گناہوں سے آپ بچ جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے فرائض اور واجبات کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ کل میں وہاں گیا تھا اجتماع میں، ایک رات وہاں الحمدللہ ہم گزار کر آئے، تو اس کے 2-3 مقاصد تھے۔ ایک مقصد تو خود اپنا فائدہ تھا کہ اچھی صحبت میں، اچھے اجتماع میں، جہاں لاکھوں لوگ، لاکھوں قلوب جمع ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تو اس بابرکت محفل میں حاضری ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنے سارے لوگوں پر آئے گی، تو ہم پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ دوسرے طلباء کی حوصلہ افزائی بھی ہو، جو طلباء گئے ہوئے ہیں، کیونکہ جامعۃ الرشید میں کا جو نظام تعلیم ہے، اس کے لیے تبلیغی جماعت میں جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ جب ہم اپنے طلباء کو یونیورسٹیوں میں بھیج رہے ہیں، بیوروکریسی میں بھیج رہے ہیں، میڈیا میں بھیج رہے ہیں، تو اس کے پاس تقویٰ، اللہ تعالیٰ سے تعلق، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، لوگوں کے لیے پیغام اس کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر اپنی اصلاح کے لیے اس کے پاس کوئی جذبہ نہیں ہے، کہ اس کے لیے کوشش نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے لیے اس کے پاس کوئی پیغام نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر مدرسے میں پڑھنے کا۔ اور جب حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ محافظین رکھتے ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں رکھتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، بلٹ پروف جیکٹ پہنتے، ایسے ہی ہے۔ تو جب ہم اپنے طلباء کو وہاں بھیج رہے ہیں جہاں جنگ ہو رہی ہے، تو ان کو تو مسلح کرنا چاہیے، اور مسلح کا مطلب بھی ان کے پاس تقویٰ ہو، تعلق مع اللہ ہو، ایک پیغام ہو لوگوں کے دینے کے لیے۔ اور تبلیغی جماعت میں وہ بہت اچھی طریقے سے حاصل ہو جاتا ہے
جب آدمی اپنے ایک ماحول سے کٹ کر وہاں چلا جاتا ہے تو ایک اس کو ایسا ماحول ملتا ہے، وہاں نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا، ذکر اللہ کرنا، لوگوں کو پیغام دینا، لوگوں کو بلانا، وہ ماحول اس کو اتنا فوراً مل جاتا ہے، اس لیے اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جامع رشید کے اس تعلیمی نظام کو قبول فرمائے، اور اس میں کوشش کرنی چاہیے اساتذہ کو بھی، طلباء کو بھی، کہ زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لیں، اس نظام تعلیم کو ساتھ رکھتے ہوئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔